السلام علیکم ایوری ون، ہربل پروڈکٹس اور جڑی بوٹیوں کے متعلق انفارمیشن پارٹ 3۔ آج ہم بات کریں گے گوند ککر کی، جس کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اردو میں تو اردو میں اس کو بابول یا مغیلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پنجابی زبان میں ککڑ اور اس کو عربی زبان میں مغیلا کہا جاتا ہے۔ فارسی میں اگر بات کی جائے تو فارسی میں اس کو صرف مغیلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سنسکرت میں اس کو وابولا کہا جاتا ہے اور ہندی میں اس کو ببول یا ککڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لاطینی زبان میں اس کو ایکیشیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اگر ہم بات کریں انگریزی میں تو انگریزی میں اس کو ایکیسیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی شناخت کی بات کریں تو اس کے اندر کئی طرح کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اس کے اندر کانٹے کم اور شاخیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا تنا سیاہ، موٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی بات کی جائے تو وہ بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ ککر کے پتے املی کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عموماً ساون کے مہینے میں پایا جاتا ہے اور پھاگن کے مہینے میں اس کے اوپر پھلیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا پھول گول بھنڈی نما ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک بیج پایا جاتا ہے۔ ہر بیج پھلی کے اندر 9 سے 12 دانے پائے جاتے ہیں۔ ان دانوں کے درمیان چھوٹا اور کچھ فاصلہ رکھا جاتا ہوتا ہے، جن کے درمیان سفید پرت پائی جاتی ہے۔ ان کے درمیان رطوبت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے مزاج کی بات کریں تو اس کا مزاج سرد و خشک اور تیسرے درجے کے اندر قابض اور حابس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے فوائد کی بات کریں تو یہ ماڈرن ریسرچ کے مطابق اس کے اندر لوہے کا جزو غائب ہوتا ہے۔ ببول کا چھلکا چمڑے کو رنگنے کے کام آتا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی اور باریک شاخیں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے مسواک کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ببول یعنی گوند ککر سے ہم کن بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، اس کے اندر شامل ہیں منہ کے چھالے، یرقان اور دل کی دھڑکن تیز ہونا۔ اس کے علاوہ ہچکی اور پیشاب کی نالی میں سوزش، یرقان جیسی بیماریوں میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔